السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ نے لیلۃ القدر کے متعلق سے ایک مکمل صورت ہی سورہ قدر نازل کی۔ قدر یعنی یہ بہت قیمتی ہوتی ہے، جو اللہ نے قدر کی ایک صورت نازل فرمائی، اور اللہ نے 365 دن سال کے اندر بنایا، اور ان 365 دن میں جو سب سے عظیم الشان دن ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر یہ تمام راتوں میں 365 دن میں 364 دن اور یہ ایک دن مقابل نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 365 کیا ایسے ہزاروں دنوں سے بہتر ہے، جس کے بارے میں ہزاروں مہینوں سے بہتر کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن کا نزول دو ہے، ایک 23 سال تک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر متواتر قرآن نازل ہوا ماہ رمضان میں، تو قرآن اس بات پر یہ کر رہی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو انسان کے لیے ہدایت ہے۔ بہرحال یہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال پر نبوت ملی، تو 40 اور 23 63 سال ہوتا ہے، 63 سال اللہ کے نبی کو زندگی ملی، تو 23 سال جو وقتاً فقتاً ضرورتاً جب ضرورت ہوتی گئی آیتیں اور صورت نازل ہوتا گیا، تو یہ 23 سال تک یہ چلا۔ اس کے بعد اس سے قبل اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ سے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، اللہ نے وہاں سجائے رکھا۔ پھر اللہ نے لیلۃ القدر میں ایک رات ہے، لیکن اللہ کے حبیب کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر آخر عشرے میں رمضان کی 5 راتوں میں گھومتی ہے، جو کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کون سی رات ہوگی، لیکن 5 راتیں ہیں، اور یہ ثواب اسی کو حاصل ہوتا ہے جو معتکف اعتکاف میں بیٹھے، یا 10 راتوں میں جو بندہ جگے، جو مسلمان، انہی کو یہ حاصل ہوگا، وہی ثواب لے پائے گا لیلۃ القدر کا۔ کیونکہ آپ نے جس کو ایک ہی سمجھ رکھا ہے، کیا پتہ وہ 22 ہو گیا ہے، کبھی 29ویں روزے ہوتے ہیں، کبھی ایک رمضان ایک روزے چھوٹ جاتے ہیں، تو اس لیے آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ اسی لیے اس کو وہی بندہ یہ حاصل کر سکتا ہے جو 10 رات میں جگے، چاہے وہ 21 ہو چاہے 22 ہو، یعنی 21 23 25 27 29 ہے، لیکن کیا پتہ آپ کا ایک گڑبڑایا تو سب پھر خراب ہو جائیں گے، تو اس لیے 10 راتوں میں جگے گا، اسی کو یہ حاصل ہوگا۔ تو قرآن کو وہاں سے ایک رات میں اس آسمانی دنیا پہ نازل کیا گیا، ایک رات میں لیلۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور 23 سال تک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس زمین پہ آپ اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ 23 سال ہے، اور وہ ایک رات میں نازل ہوا قرآن۔ تو پھر اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ پھر آگے وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، سمجھ نہیں سکتے ہو۔ اللہ آگے کیا بتا رہے ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلت کے معنی رات ہوتا ہے، لیلۃ القدر قدر کی رات، خیر یعنی بہتر اور بہتر، بیسٹ افضل، خیر من الف شہر، الف من 1000 ہوتا ہے عربی میں، شہر کے معنی مہینہ ہوتا ہے، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے خوب پڑھا ہوگا، آپ جانتے ہوں گے، آپ ذرا ذہن کو لے کے جائیے کہ 365 دن برابر 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے سال ہوتا ہے، 12 مہینے کا سال ہو جاتا ہے، اور یہاں 12 نہیں، 24 نہیں، 100 نہیں، ہزاروں کی بات ہو رہی۔ پھر ہزاروں سے بہتر کی بات اللہ نے کہا، خیر من الف شہر، کہ ایک سال نہیں بلکہ ایسے ہزاروں مہینوں سے، 12 مہینے نہیں بلکہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے، اللہ جانے کتنے بہتر ہے۔ اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر میں اگر عبادت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، خیر خواہی میں، عبادت میں، تو ایسے آپ یہ 1000 مہینے کو یہ کیجئے 83 سال سے بھی زائد ہوتے ہیں، 83 سال سے زائد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی عطا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔
ایسے آدمی کو 12 مہینے عبادت کرنا مشکل پڑے گا، 10 دن اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے، یہ 10 دن قرآن پڑھنا آسان ہوتا ہے، 10 دن 1 مہینے تراویح سننا آسان ہوتا ہے، لیکن 12 مہینے کی بات نہیں ہو رہی ہے، 12 سال کی نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہاں ہزاروں مہینے اور 83 سال کی بات ہو رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ ان راتوں میں جگ کر اپنے رب کو یاد کرتے ہیں ان کو اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر بندہ، ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان راتوں میں جگ کر کے اللہ کی خوب عبادت کرے، اللہ کو خوب یاد کرے، اپنے گناہوں سے مغفرت طلب کرے، اپنے مرحومین کی مغفرت طلب کرے۔ یہ رات اللہ سے مانگنے کا ہے، اس لیے تمام مسلمان، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہاں صاف صاف پتہ چلتا ہے، بعض لوگوں کا کہنا ہے اور کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں کہ شب قدر میں بھی، جو شب برأت میں جو 15 شعبان کی رات ہوتی ہے، جس میں بندے کون کتنے مریں گے، کون دنیا میں آئیں گے، کون جائیں گے، اور بہت ساری چیزوں کو لکھا جاتا ہے، مقدر کا فیصلہ اور تقدیر، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہاں صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ ان راتوں میں فیصلہ اللہ کرتے ہیں اور وہ ایک سوچی فہرست تیار کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، اور اللہ تیسری بات ہے کہ آسمان سے اس رات میں اتنے اللہ کے معصوم فرشتے زمین پر اترتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ سبحان اللہ، کتنی بات ہے، اتنے فرشتے زمین پر آسمان سے اترتے ہیں کہ زمین پر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اتنی مبارک اور بابرکت اور قدر کی رات ہے، لیکن ہم لوگوں نے نہیں سمجھا ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ آپشن، یہ آفر، یہ پیکیج، یہ بہترین انعام پانے کی رات سب کو سال میں ایک ہی دفعہ ملتا ہے، ہر دن۔ پھر رمضان ختم ہوگا، آپ نے 1 گھنٹے پڑھا قرآن تو 1 گھنٹے کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، 1 گھنٹے کی عبادت لکھا جائے گا۔ لیکن آپ نے اگر پڑھ لیا لیلۃ القدر، آپ کو اگر مل گیا تو یوں سمجھیے کہ 83 سالوں کے نیکی اللہ کے راہ میں مان لے دیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کو یہ پیکیج، یہ آفر آپ کے لیے صبح صادق تک رہتا ہے، صبح صادق تک۔ فجر کا ٹائم شروع ہو گیا، آپ کا ختم ہو گیا، آپ کو جتنا مانگنا تھا، جتنا لینا تھا، جتنی عبادت کرنی تھی، جتنا آپ نے کر لیا۔ اب پھر وہ آفر آپ کے لیے نہیں ہے۔ اب عام دنوں کی طرح آپ پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملیں گے، لیکن لیلۃ القدر کی عظمت اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنے دلوں کے اندر بیٹھانے کی اور اپنے ذہن میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔